السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں حمید حیات نظر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں 8ویں کلاس کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے خاص الفاظ جو اس میں ہیں، خاص الفاظ جو سبق کے شروع میں لکھے گئے ہیں وہ ہیں: اشرف المخلوقات، تمتما اٹھنا، اپاہج، بدرجہ اتم، ذوالنورین، غنی، کرو بیاں، دار فانی، گہوارہ، نذیر، نچھاور کرنا، نزع، مربوط، خوشنودی اور خوشگوار۔ یہ الفاظ اس میں خاص الفاظ ہیں جو اس سبق میں آئیں گے، اور آگے چل کے جب ہم مشق کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ان تمام الفاظ پہ بحث ہو جائے گی اور آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون زیادہ تر یعنی انسانوں کے رویے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو امداد سے اور مدد جو کرتا ہے انسان، اس پر زیادہ تر منحصر ہوگا یہ سبق۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت و ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ میر درد کے بقول درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو درد دل سے مراد یہ نہیں کہ ہارٹ دل کی بیماری نہیں، مطلب دل میں دوسروں کا احساس، درد دل ان دوسروں کا دل میں احساس۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ درد دل کے کوئی دل کی بیماریوں کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں، دوسروں کا احساس کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی کرو بیاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس کم نہیں تھے، تو ان کا تو کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ لیکن انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کی جو جبلت ہے وہ فرشتوں سے بہت مختلف ہے، تو اس لیے اس کو دنیا میں بھیجا ایک امتحان کے لیے، ایک امتحان گاہ ہے اس کے لیے۔ تو اس کے جو مطلب دل میں اگر دوسروں کا درد ہوگا، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرے گا، ایثار اور قربانی کی جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت و ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں
قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور دورہ تھا۔ یہ مطلب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس زمانے کی بات ہے یہ۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور دورہ ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے، جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینہ کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانے جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، وہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اسنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ اب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نظر کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔
ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اس طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ و نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ سبق یہاں پہ آج کا سبق جو میں آپ کو پڑھ سنایا ختم ہوتا ہے۔ اب ہم مشق کی طرف جائیں گے اور مشق میں جو باقی چیزیں ہیں، بہت سے الفاظ آئیں گے، بہت سی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، تو اس کو ذرا توجہ سے آپ سنیے گا۔ اب سبق نمبر 3 جو ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کا سوال نمبر 1 اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو اس کا جز الف کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 2 گنا منافع، 2 گنا منافع، 2 گنا نفع کہہ دیں، منافع کہہ دیں، 2 گنا نفع۔ ب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ کے پاس سے مل رہا تھا۔ تیسرا جیم جنگ یرموک میں صحابہ نے کس ایثار سے کام لیا؟ جواب ہے اس کا کہ جب ایک زخمی کو ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب دوسرے کے پاس گیا تو اس نے تیسرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اور جب پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اس کا جز دال ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اگلا جز ہے کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ اگلے درجے میں ترقی پانے کے بعد اپنی پرانی کتابیں
اگر دوسرے بچوں پچھلی کلاس کے بچوں کو دے دی جائیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے، تو اس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ ہمارا رویہ ہمدردی، خلوص اور رواداری کا ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کا نشان سے کریں۔ تو اس میں جز الف ہے کہ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، کتنے؟ نمبر 1 1000، نمبر 2 2000، نمبر 3 3000، نمبر 4 4000۔ صحیح جواب یہ ہے 1000۔ ب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، کتنا؟ 1/4، نمبر 2 1/3، نمبر 3 نصف، نمبر 4 سارا۔ تو جواب کیا ہے؟ سارا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، کتنی؟ نمبر 1 2 گنا، نمبر 3 3 گنا، نمبر 4 4 گنا، نمبر 3 3 گنا اور نمبر 4 10 گنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے نمبر 1 2 گنا۔ اگلا جز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ تو اس کی بھی چار چوائسز ہیں، کیا کیا ہیں؟ 1/4، 1/3، نصف یا سارا۔ تو اس کا جواب ہے نصف۔ نمبر 3 جو ہے نصف، وہ اس پہ آپ ٹک لگا دیجیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے کارآمد۔ کارآمد کہتے ہیں فائدہ مند کو، کارآمد فائدہ مند۔ خاطر خواہ، خاطر خواہ کے معنی ہیں کافی سارا یا بہت سا۔ ایثار، ایثار کے معنی ہیں اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اگلا لفظ ہے سخاوت۔ سخاوت کہتے ہیں فراخ دلی کو۔ اگلا لفظ ہے اپاہج۔ اپاہج کہتے ہیں معذور کو، جو معذور ہو اس کو کہتے ہیں اپاہج۔ اگلا لفظ ہے نذیر۔ نذیر کے معنی ہیں مثال، جسے آپ انگریزی میں اگزامپل کہتے ہیں۔ اگزامپل کو دوسرا لفظ ہے مثال، اور نذیر کا معنی بھی مثال کے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔ تو کیا جو تعظیمی القابات کیا ہیں؟ پہلا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، وہ نبی جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو وہ اس لیے ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے معنی ہیں اللہ کا مقرر کردہ رسول، جن کو اللہ نے مقرر کیا ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات کے معنی ہیں کائنات کے سردار، یعنی آپ تمام کائنات کے سردار ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت دو عالم کے معنی ہیں دنیا و آخرت کے لیے رحمت، دنیا و آخرت کے لیے، دونوں عالم ہے نا، ایک عالم یہ دنیا ہے اور دوسرا عالم وہ آخرت ہے، تو دونوں عالم کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت دو عالم۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ متضاد کہتے ہیں مخالف، یعنی کالے کا گورا، دن کا رات، یہ متضاد ہوتا ہے۔ تو چلیں اس کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مخلوق۔ مخلوق کا جو متضاد ہے وہ ہے خالق۔ دوسرا لفظ ہے خوشگوار۔ خوشگوار کا متضاد کیا ہے؟ ناگوار۔ خوشگوار اچھا لگنے والا، ناگوار برا لگنے والا۔ بلند، بلند کا جو متضاد ہے وہ ہے پست۔ پست مطلب یعنی نیچے، بلند اونچا، پست نیچا۔ خشک، خشک کا جو متضاد ہے وہ ہے تر۔ تر کہتے ہیں گیلے کو، خشک تر۔ سخاوت، سخاوت کا جو متضاد ہے وہ ہے کنجوسی۔
انسانیت کا جو متضاد ہے وہ ہے حیوانیت. اب ان کے جملے بناتے ہیں، یعنی جو ہم نے متضاد لکھا ہے ان متضاد کے جملے بنانے ہیں. اچھا، پہلا متضاد کیا تھا؟ مخلوق کا خالق. تو خالق کا جملہ جو بنے گا وہ جو کچھ یوں ہوگا، اللہ اس کائنات کا خالق ہے. دوسرا ہے ناگوار کا جملہ ہے ایسی ناگوار باتیں مت کرو. تیسرا ہے لفظ پست کا جملہ بنے گا کہ پست ہمت شخص کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اگلا لفظ ہے تر کا مطلب یہ خشک کا اس کا متضاد ہے تر، یعنی گیلا. تو اس کا جملہ بنے گا یک بیک بارش آنے سے میرے کپڑے تر ہو گئے، یہ گیلے ہو گئے. اگلا ہے کنجوسی کا جو جملہ ہے وہ ہے اگر اللہ نے مال دیا ہو تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اگلا لفظ ہے حیوانیت کے لیے جملہ ہے دوران جنگ بھی حیوانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سوال نمبر 6. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں. چلو ملاتے ہیں. اب کالم الف میں پہلا لفظ ہے حضرت ابو بکر. یہ کالم بے میں کس سے ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر کو آپ نے ملانا ہے صدیق سے. دوسرا لفظ ہے کالم الف میں حضرت عمر کو آپ نے کس سے ملانا ہے؟ کالم بے کے فاروق سے، حضرت عمر فاروق. تیسرا ہے اس میں لفظ حضرت عثمان کو آپ نے کس سے ملانا ہے؟ ذوالنورین سے، حضرت عثمان ذوالنورین. اگلا ہے اس میں لفظ بلبل کو کس سے ملانا ہے آپ نے؟ پھول سے. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے لفظ زنجیر کو آپ نے کس سے ملانا ہے؟ کڑیاں سے، زنجیر کڑیاں. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے درد دل کو آپ نے کس سے ملانا ہے؟ انسان سے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کو آپ نے ملانا ہے انسان سے. اگلا لفظ ہے خشک سالی کو آپ نے ملانا ہے قحط سے. قحط اور خشک سالی ایک ہی چیز ہے، کہ خشک سالی میں جب بارشیں نہیں ہوتی تو ظاہر پھر فصلیں نہیں اگتی، اور جب فصلیں نہیں اگتی تو پھر قحط پڑ جاتا ہے، غلہ کم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو کہتے ہیں جب غلہ نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں قحط پڑ گیا. اگلا لفظ ہے پروانے کو کس سے ملانا ہے آپ نے؟ چراغ سے. کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو پروانے کو آپ نے ملانا ہے چراغ سے. اگلا لفظ ہے دار فانی، اور دار فانی کو ملانا ہے آپ نے دنیا سے، کہ دنیا کو دار فانی بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 7. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست یا غلط پر نشان لگائیں. کون سا فقرہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ پہلا ہے الف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا. بالکل صحیح ہے، درست کو آپ نشان لگا دیجیے. بے ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا. یہ غلط ہے. مدد کر سکتا ہے تو آپ غلط پہ نشان لگائیے، کیونکہ یہ فقرہ جو ہے یہ غلط ہے. جیم ہے زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو لہٰذا اس کو درست پہ جواب پہ ٹک لگا دیجیے. اگلا ہے حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا. بالکل درست، ایسا ہی ہے. اگلا ہے فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے. یہ غلط جواب ہے. اس سے کہ فتح مکہ کے موقع پہ نہیں، وہ جب ہجرت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں جو مدینے سے لوگ مہاجر بن گئے تھے مکہ میں، اس وقت ان کی مدد کی تھی. اچھا جناب، اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف کیا ہے؟ ہماری تاریخ
آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے. اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ روشن. ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. بے ہے اس کا صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی. اپنی ضرورت پر دی، ڈیش ہے یہاں پر ڈیش، تو اس ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے ترجیح. جیم ہے اس کا کہ حضرت صدیق اکبر نے ڈیش کی بے مثل تاریخ رقم کی. تو اس میں ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سخاوت. سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی. دال ہے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت کا اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اظہار بھی کرتے ہیں. اگلا ہے جی کہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم ڈیش ہوتی ہیں. باہم کیا ہوتی ہیں؟ مربوط. مربوط کے معنی جڑی ہوئی مربوط ہوتی ہیں. اچھا، سوال نمبر 9. حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سے ہوئی. ان کے انتقال کے بعد حضور کی دوسری صاحبزادی کی شادی ان سے ہوئی. اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نوروں والا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ تو نور تھیں، لہٰذا جب دو ان کے عقد میں آئیں تو وہ ذو النورین اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کی شادیاں دو نور والیوں سے ہوئی. اچھا جناب، اس کے بعد محاورہ کے بارے میں اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے کہ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں. اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو. مثلاً محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے. مثلاً تاریخ رقم کرنا. اب تاریخ اور رقم دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو ملایا تو یہ محاورہ بن گیا، تاریخ رقم کرنا. نشاور کرنا مطلب اس کے اوپر سے کوئی چیز قربان کر دینا. اس کے بعد ہے روح پرواز کرنا. اب روح بھی ہے اور پرواز بھی ہے، دو چیزیں ملا کے وہ بن کے محاورہ روح پرواز کرنا. دار فانی سے کوچ کرنا. دار فانی دنیا، کوچ کرنا سفر کرنا. دار فانی سے کوچ کرنا مطلب ہے کہ انتقال کر جانا، یہ محاورہ ہے. خاطر خواہ مدد کرنا، یعنی اچھی خاصی مدد کرنا، یہ بھی محاورہ ہے. قسم کھانا، یہ بھی محاورہ ہے، قسم کھانا. گھوڑے بیچ کر سونا. گھوڑے بیچ کر سونے سے مراد یہ نہیں کہ گھوڑے ہی بیچے جائیں گے، بلکہ گھوڑے بیچ کے سونے سے مراد یہ کہ بے فکر ہو کے سونا، کوئی فکر نہ ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں. پانی کرنا. پانی کرنا کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو، شرمندہ کرنا. پانی میں آگ لگانا. پانی میں آگ لگانا یعنی ایسا کام کرنا جو کسی نے نہ کیا، مطلب پانی میں آگ لگا دی اس نے. دال گلنا کہتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کسی کا کوئی کام ہو جانا، مطلب دال گل گئی اس کی، مطلب اس کو وہاں پر آنے کی اجازت مل گئی یا کوئی اس کی بات مان لی گئی، تو دال گلنا اس کو کہتے ہیں. خون سفید ہونا کا مطلب ہے کہ یعنی اپنے بھائیوں سے بھی بے وفائی کرنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے. مٹھی گرم کرنا کہتے ہیں رشوت دینے کو. مٹھی گرم کرنا یہ رشوت دینا. سوال نمبر 10. درج ذیل جملوں میں محاورے شامل ہوئے ہیں، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں. الف ہے وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شم سے پانی ہو گیا. اب اس میں شم سے پانی ہو گیا جو ہے اس کے نیچے آپ نشان لگا دیجئے، یہ محاورہ ہے. بے میں لکھا ہے وہ بہت لائق بچہ تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا. تو بغلیں جھانکنے لگا جو ہے اس کے نیچے آپ نشان لگا دیجئے، یہ محاورہ ہے. اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی. تو یہ عزت خاک میں مل گئی جو لکھا ہے اس کو آپ انڈر لائن کر دیجئے، یہ محاورہ ہے. اگلا ہے سوال دال کہ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس سے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی. تو ڈکار تک نہ لی جو ہے، ڈکار تک نہ لی، اس کو آپ انڈر لائن کر دیجئے،
یہ محاورہ ہے۔ اگلا جملہ ہے، ہم کتنے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ تو رنگ میں بھنگ ڈالنے کا مطلب ہے کہ کہاں سارا مزہ کرکرا کر دیا، سارا کام خراب کر دیا۔ تو رنگ میں بھنگ ڈالنا اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ رنگ میں بھنگ ڈالنی جو ہے اس کو اب انڈرلائن کر دیجیے۔ خان صاحب، ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے۔ اب عید کا چاند اس لیے مطلب دوستوں سے آپ اب ملتے ہی نہیں، تو عید کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ عید کا چاند تو سال میں ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہے، یا بقرعید کا چاند تو بقرعید جو ہوتی 10 تاریخ کو تو وہ تو پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی جسے کہتے ہیں رمضان کی والی عید، اس کا چاند سال میں ایک ہی دفعہ نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے۔ اب جناب والا نثر کی اس میں کچھ اقسام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نثر میں ایک خط بھی ہوتا ہے، خط بھی نثر نگاری کی ایک قسم ہے۔ نثر کے اقسام میں ایک اہم قسم خط بھی ہے۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی باتیں تھیں، اب تو لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، ٹیلی فون ہے، ساری میسیجز ہوتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں دنیا جہان کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال پہلے خط لکھے جاتے تھے۔ تو خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل بھی ہے اور دلی جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے گا، مکتوب نگار خط لکھنے والا، اور مکتوب الیہ جسے خط لکھا جائے۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے، اور مکتوب الیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ یعنی جس مرتبے کا آدمی ہے، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حساب سے اس کو مخاطب کرنا چاہیے اور وسیع بات کرنی چاہیے۔ خط کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حصہ کیا ہے؟ لکھنے کا مقام اور تاریخ۔ تو یہ سب سے مطلب پہلے جب آپ خط شروع کریں گے تو جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، وہاں کا اس جگہ نام لکھیے، ساتھ میں اس کے ساتھ تاریخ لکھ دیجیے۔ یہ کہاں لکھا جائے گا؟ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف بالکل کونے میں اوپر آپ لکھیں گے۔ پھر آئے گا جی القاب و آداب، یعنی محترم، قبلہ و کعبہ، یہ سارے القاب و آداب ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھیں گے آپ۔ پھر آپ خط کا مضمون لکھیں گے کہ آپ خط میں کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اختتام کریں گے۔ اختتام میں بھی آپ نے کوئی سے 1-2 جملے لکھنے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں۔ پھر مکتوب جب یہ ختم ہو جائے گا تو آخر میں مکتوب نگار یعنی جو خط لکھ رہا ہے اس کا نام اور اس کا پتہ وہ وہاں پہ بائیں ہاتھ کی طرف نیچے کی جانب لکھا جاتا ہے۔ خط لکھنے والے کا مقام و تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے، اور خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے، اور خط لکھنے والے کا نام خط کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب لکھنا چاہیے۔ تو یہ جناب اس کی تفصیل ہے۔ میں خط جو ہے وہ ایک لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں آپ کونے میں سیدھے ہاتھ کونے میں آپ لکھیں، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے اسلام آباد 9 اپریل سن 2020۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے آپ، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ قبلہ و کعبہ محترم والد صاحب السلام علیکم۔ یہ ہو گیا القاب و آداب۔ اب خط شروع ہوتا ہے کہ میں یہاں بخیریت ہوں، آپ کی، امی جان کی اور سب بہن بھائیوں کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ دوسرا پیراگراف شروع کیجئے۔ اس میں لکھیں گے عرض یہ ہے کہ میرے سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور مجھے اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک تمام فیسیں ادا کرنی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ مبلغ 8,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیجیے۔ چلے یہ مدعا بیان کر دیا آپ نے کہ بھائی آپ نے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف کہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھائی بہت اچھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آنے کی قوی امید ہے۔ یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی بھی دل جمی سے اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے۔ آپ سب میری اچھے نمبروں میں کامیابی کی دعا بھی کیجیے گا۔ یہ ہو گیا ختم یہاں پر۔ اب اس کے بعد ختم کر رہے ہیں ہم، تو وہاں پہ کچھ اچھی مطلب دعائیں وغیرہ،
اس میں لکھا ہے کہ امی جان کو میرا سلام اور سب بہن بھائیوں کو میری جانب سے بہت سی دعائیں کہہ دیجیے گا۔ یہ خط ختم ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں آ کے الٹے ہاتھ میں نیچے کی طرف آ کے آپ نے لکھنا ہے، جہاں پہ تقریباً صفحہ ختم ہو رہا ہے یا خط آپ کا ختم ہو رہا ہے، وہاں لکھیں کہ آپ کا تابعدار بیٹا، یا جس کو آپ لکھ رہے ہیں، اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو آپ کے تابعدار آپ کا پیارا بھائی، یا مطلب آپ کا تابعدار بیٹا، نیچے امجد حسین شاہ، کمرہ نمبر 25، حاصل نمبر 2، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ تو اس طرح یہ خط ختم ہو گیا۔ تو بچوں، آج کا سبق یہاں پہ طلباء، عزیز طلباء، یہ آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے غور سے اس کو سن لیا ہوگا، اور اپنی کتابیں آپ نے اگر سامنے رکھ لی ہیں تو آپ اس پہ سب پوری مشق جو ہے وہ اسی طرح حل کر لیجئے، اور اگر آپ نے کتابیں نہیں رکھی تو دوبارہ سن لیجیے، کوئی بات نہیں۔ تو یوٹیوب کی ویڈیو کا فائدہ یہی ہے کہ آپ جب چاہیں اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر کوئی آخر میں گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ تمام لوگ، زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔